بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ ہر روز مدینہ سے نکل کر دوپہر تک آپ کا انتظار کرتے۔ جب دوپہر تیز ہو جاتی تو اپنی عادت کے مطابق گھروں کو واپس آ جاتے۔ بعثت کے 13ویں سال 12 ربیع الاول کو وہ لوگ حسب عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں نکلے تھے۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو وہ لوٹ آئے۔ اتفاق سے اس وقت ایک یہودی کسی ضرورت سے کسی ٹیلے پر چڑھا تھا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو چمکتے ہوئے دیکھا، جن کے آگے بڑھنے سے سراب زائل ہو رہا تھا۔ وہ زور سے چیخا، اے بنی قبیلہ، یہ ہیں تمہارے سردار اور بزرگ جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ انصار نے جلدی سے ہتھیار سنبھال لیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شایان شان استقبال کرے، اور مرحبا اہلا و سہلا کی آوازیں بنی عمرو بن عوف کے محلے سے گونجنے لگی، اور مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں نعرہ ہائے تکبیر بلند کیے اور شان نبوت کے مطابق خوش آمدید کہا۔ انہوں نے پروانوں کی طرح آپ کو گھیر لیا۔ اس موقع پر آپ مکمل سکون اور اطمینان سے تھے۔ اس آیت کریمہ کا نزول ہو رہا تھا، بے شک اللہ ہی اس کا رفیق ہے، اور جبرائیل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر بنی عمرو بن عوف کے علاقے قباء میں کلثوم بن حدم یا سعد بن خزیمہ کے یہاں اترے۔ پہلا قول زیادہ رائج ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 14 راتیں قیام پذیر رہے۔ اس ثنائے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور نبوت کے بعد یہ سب سے پہلی مسجد تھی جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ جب جمعہ کا دن آیا تو آپ اللہ کے حکم کے مطابق سوار ہوئے اور محلہ بنی سالم بن عوف میں پہنچے تو جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بطن وادی کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پھر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جانصاروں نے اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور کہنے لگے، آپ ایسی جگہ اترے جہاں ساز و سامان اور طاقت و قوت کی فراوانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا راستہ چھوڑ دو کہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جس جگہ مشیت ہوگی وہیں بیٹھ جائے گی۔ اونٹنی چلتی رہی، ہر انصاری سراپا تمنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غریب خانہ پر قیام فرمائے۔ جب لوگ اپنی خواہش کا اظہار کرتے تو آپ فرماتے کہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے مامور ہے۔ اونٹنی چلتے چلتے مسجد نبوی کی جگہ بیٹھ گئی، لیکن آپ اترے نہیں۔ اونٹنی کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر واپس ہوئی اور پہلی جگہ پر پھر بیٹھ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے۔ یہ جگہ بنو تجارت آپ کے ننیالی رشتہ داروں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی اور یہ اعزاز بخشا۔ اس کی مشیت یہ تھی کہ آپ کی میزبانی کا شرف انہی کو ملے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے یہاں اترنے کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت ابو ایوب آگے بڑھے اور سواری کو کجاوا اپنے گھروں میں داخل کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنی سواری کے کجاوے ہی کے ساتھ رہتا ہے۔ سعد بن زرارہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو لے گئے، جو انہی کے پاس رہی۔ آپ کے مدینہ میں قیام کا قیس بن حرمہ انصاری کے شعر میں یوں ذکر ہے کہ قریش میں آپ نے 10 سال سے زائد قیام فرمایا اور چاہا کہ کوئی دوست اور حامی مل جائے۔ جب آپ یہاں مقیم ہو گئے تو مدینہ میں راضی خوشی رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ظلم و زیادتی کا اندیشہ باقی نہ رہا، تو ہم نے لڑائی وغیرہ کے موقع پر آپ کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کی۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، اور آیت نازل ہوئی، کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، مجھے اچھی جگہ پہنچا دے اور حفاظت کے ساتھ نکال، اور مجھے فتح یابی کا غلبہ دے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف اچھی جگہ نکال دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ یہ کام بغیر اللہ تعالیٰ کی نصرت و قوت کے نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے سلطان نصیر کے لیے دعا مانگی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ ہی میں دارالہجرت کا مشاہدہ کر دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دیا گیا جو کھجور کے درختوں والی شور زمین میں سیاہ کنکروں والے 2 حصوں کے مابین واقع ہے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے ہمارے پاس سب سے پہلے معصب بن عمیر اور ابن ام کلثوم تشریف لائے۔ یہ دونوں بزرگ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگے۔ پھر حضرت عمار بن یاسر، بلال و اسد رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 20 سواریوں کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اس قدر کبھی بھی فرحت و خوشی نہ ہوئی جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے باعث ہوئی، یہاں تک کہ میں عورتوں، بچوں اور لونڈیوں کو کہتا دیکھتا تھا، یہ اللہ کے رسول کے تشریف لانے کا اعلان کر رہے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر میں قیام پذیر تھے تا ان کے حجرے و مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ بھیجا۔ چنانچہ یہ دونوں آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم نیزہ حضرت سودا بنت زہرا اور اسامہ بن زید ان کی والدہ ام ایمن کو لے کر واپس آ گئے۔ البتہ حضرت زینب کو ان کے خامد ابو عاص بن ربیع نے نہ آنے دیا۔ عبداللہ بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے اہل عیال کو لے کر چلے گئے، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ یہ سب لوگ حارثہ بن نعمان کے گھر میں اترے۔ جزاک اللہ۔